ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک کل ہے۔ درود و سلام کے مستحق تمام انبیاء کرام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنی ہدایت دے کر کے مبعوث کیا، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انس و جن کے لیے نبی و رسول بنا کر کے بھیجا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز پڑھی گئی آیات و احادیث کی روشنی میں چند منٹ آپ کے سامنے محبت صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ حاضرین، اس کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد جو ہستیاں، جو شخصیات سب سے زیادہ محترم اور قابل قدر ہیں، انہیں ہم اصحاب کرام کہتے ہیں۔ اصحاب، صحابہ یا صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ سے مراد وہ تمام حضرات ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد، بالخصوص ہمارے نبی کے بعد سب سے محترم شخصیات ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ہمارے اور آپ کے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، تکریم کی بات ہے، لیکن برا ہو حاسدوں کا کہ جنہوں نے انہی ہستیوں کو نشانہ بنایا، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر محترم اور برگزیدہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنزیہ کی، ان کا تزکیہ کیا، اور اپنے بعد تمام دنیا والوں کے لیے بہترین گروہ تیار کر کے گئے، لیکن لوگوں نے انہی کے اخلاق و کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ پروپیگنڈا اتنا زوردار اور زبردست کیا کہ بہت سارے لوگ ان کے جھانسے میں آ گئے، اور جو ان سے محبت ہونی چاہیے، جو ان کا اکرام ہونا چاہیے، جو ان کا احترام ہونا چاہیے، وہ تاریخی واقعات پڑھ کر کے بلا تحقیق، بلا رد و قدح تاریخی واقعات پڑھ کر کے صحابہ کرام کے تئیں اپنے دلوں میں کہیں نہ کہیں بغض و عناد پال لیا انہوں نے، جبکہ صحیح بات یہ تھی کہ سب سے پہلے انہیں قرآن دیکھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے، اور قرآن کس پس منظر میں کن کے لیے کون سی بات کہہ رہا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن اردو کتابیں، اردو تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کے جو بلا تحقیق مارکیٹ میں آئیں، انہیں پڑھ کر کے لوگوں نے اپنا عقیدہ، اپنا ایمان خراب کرنا شروع کیا، اور بہت سے لوگوں نے خراب بھی کر لیا۔ اور محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ تمام افراد، وہ تمام حضرات جو 11 مہینہ تک تقریباً خاموش رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں اگلتے رہتے ہیں زہر، لیکن تقریباً خاموش رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، ایسے تمام لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو یک طرفہ محبت اہل بیت کا راگ الاپتے ہیں، صحابہ کرام کو اس میں مطعون قرار دیتے ہیں۔ یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام، صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپ کے اہل بیت ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے اہل بیت سے خارج ہیں وہ بھی، وہ تمام کے تمام ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ خوبیاں اور ان کی اچھائیاں بیان کی ہیں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے سابقون الاولون یعنی پہلے ایمان لانے والے، السابق الاول یعنی پہلے ایمان لانے والے، جمع کے سیغے کے ساتھ کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سے جو ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں وہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ تمام لوگ بھی جنہوں نے احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کتنے غضب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے ان کے لیے، اور انہی کے لیے بعض جو ہے ناقمت اندیش لوگ برائیاں بیان کرتے ہیں، اور مخصوص یعنی عمومی طور پر تو سارے صحابہ کے تئیں ان کا ایمان و عقیدہ خراب ہے، بالخصوص حضرت معاویہ اور خاندان بنو امیہ کو لے کر کے بہت زیادہ واویلا مچایا جاتا ہے بلا تحقیق. روایتوں کو ایک رخ پر لے کر کے تمام روایتوں کو جمع کیے بغیر خاندان بنو امیہ کو بہت مطعون قرار دیا جاتا ہے، جبکہ خاندان بنو امیہ کے وہ تمام افراد جو صحابہ کے زمرے میں داخل ہیں وہ بھی، اور جو تابعین کے زمرے میں داخل ہیں وہ بھی، وہ تمام کے تمام اس آیت کی روشنی میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغے سے سرفراز ہو چکے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ. کون مراد ہے اس سے؟ ظاہر بات ہے آپ ترتیب دیکھیں گے تو پہلے نمبر پہ صحابہ کرام ہیں جنہیں انصار اور مہاجرین کہا گیا ہے، دوسرے نمبر پر ان کے شاگردان ہیں جنہیں تابعین کہا جاتا ہے. تابعی اسے تابعین، کیونکہ انہوں نے اپنے پیش روؤں کی یعنی صحابہ کرام کی اقتداء جو کی ہے، اتباع جو کی ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے بہت محکم طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے کتاب و سنت کو انہوں نے فالو کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے ان سے کہ وہ ایسے باغات میں رہیں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس میں عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ، ذالک الفوز العظیم، اور کہا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب اس طرح کی آیات کے بالمقابل اگر ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں تو ہمارے اپنے برا بھلا کہنے کی حیثیت کیا ہوگی، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، ان سے اپنی رضامندی کا وعدہ کر لیا ہے. اب اللہ رب العالمین کے فرمان کے بعد پوری دنیا زندگی بھر چیختی رہے کہ وہ جنتی نہیں ہے، وہ مرتد ہیں، وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کے کہنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں وہ تو کسی ایک دانے کے بھی مالک نہیں ہیں. کیا وہ جنت کے مالک ہیں؟ کیا وہ رحمت کے مالک ہیں؟ کیا وہ مغفرت کے مالک ہیں؟ کس چیز کے مالک ہیں؟ اور کس زوم میں وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں؟ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں، اور مرنے کے بعد اسی سیاہی میں انہیں مزید سیاہ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ کیا حاصل ہوگا جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اصحاب سے رضامندی کا اعلان کر دیا ہے؟ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کی تعریف. ایسے لوگوں سے ہمیں محبت کرنا کیوں نہ ضروری ہو جائے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی کے لیے پسند کیا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے. ان سے ہماری محبت ہماری اپنی جانوں سے بھی ہونا چاہیے. ہمارے اپنے جو ترجیحات ہیں دنیا کے اندر،
تمام چیزوں میں سب سے اوپر انہیں رکھنا چاہیے، اللہ اور رسول کے بعد یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ان کے بغیر ہم تو قرآن و سنت اور شریعت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے دشمنوں کی کوشش ہی یہی ہے کہ دنیا والوں کے سامنے نبی کے اصحاب کے کردار کو خراب کر دیا جائے، انہیں بد کردار ثابت کر دیا جائے، اس کے بعد ان سے جو بھی احادیث اور سنتیں امت کے اندر جائیں گی وہ سیدھا سیدھا ریجیکٹ کر دی جائیں گی کہ ایسے لوگوں کے افعال و اقوال اور احادیث ہمیں کس کام کے جن کے کردار خود ہی صحیح نہیں تھے۔ معاشرے و سماج میں جو آدمی بدنام ہو جائے جھوٹ کے اعتبار سے، جو آدمی بدنام ہو جائے شراب پینے کے اعتبار سے، جو بدنام ہو جائے دھوکہ دھڑی کے اعتبار سے، وہ بھری مجلس میں جو بھی بات کہے تو کوئی نہ کوئی کہنے والا کھڑا ہو جائے گا کہ چپ، تو تو دھوکے باز ہے، تو تو جھوٹا ہے، تو تو شرابی ہے، تو تو زانی ہے، تیری بات کی کیا حیثیت ہے؟ یہی کوششیں دشمنان اسلام نے بھی صحابہ کرام کے تعلق سے کی ہیں کہ انہیں دھوکے باز یا انہیں مرتد یا انہیں کافر یا انہیں جھگڑالو قرار دے دیا جائے، ان کی کردار کشی کر دی جائے، تاکہ بیچ میں ان کو ہٹا کر کے اور ہم اور یہ ایک ہی حمام میں ننگے ہو جائیں۔ لیکن ایسا اللہ رب العالمین نے ہونے نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے ایسا ہونے نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی تھی حفاظت کی۔ اس حفاظت کی ذمہ داری کے ناطے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی حفاظت کی اور حدیث کی بھی حفاظت کی، اور قیامت تک اس کی حفاظت باقی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نفوس قدسیہ کھڑے کر دیے کہ جنہوں نے قرآن کے ایک ایک حرف کی، ایک ایک زیر و زبر کی، ایک ایک نقطے کی حفاظت کی۔ ایسے ہی احادیث و سنن کی بھی صحابہ کرام نے ان نفوس قدسیہ نے حفاظت کی جو ہمارے پاس آج من و عن ویسے ہی موجود ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے نکالا تھا۔ یہ اللہ کا زبردست انتظام، دشمن اور حاسد اپنی کوشش میں لگے رہے اور لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کوششیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ سے جو مقابلہ کرے گا ہمیشہ منہ کی کھائے گا، کبھی بھی کامیاب اور غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو مغلوب ہی ہونا ہے، اس کو زیر ہی ہونا ہے، اس کو ناکام ہی ہونا ہے۔ بھلے دنیا کے اندر ایسے پروپیگنڈا کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، ایسے دشمنوں کی تعداد، متعصبین کی تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن آخر کار جب اللہ کے ہاں جائیں گے تو وہ دیکھیں گے اپنے کرتوت کو، اپنے اعمال کو کہ انہوں نے کیا بویا تھا اور کیا کاٹا ہے۔ تو محترم سامعین، ان سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو آپ کے اصحاب ہیں، معہ آپ کے ساتھی ہیں، اشداء والکفار کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے خوبی بیان کی ہے، تعریف بیان کی ہے ان لوگوں کی جو نبی کے اصحاب ہیں، نبی کے اصحاب ہیں۔ اشداء الکفار ان کی خوبی بیان کی کہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں نہایت ہی رحم دل ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کی تلاش میں دنوں رات لگے رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا جوئی، خوشنودی، اللہ کی خوشی ہمیشہ ان کے پیش نظر ہوتی ہے کہ کون سا عمل کیا کرے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے اتنا وہ عمل کریں کہ اللہ ان سے خوش ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم یعنی ان کی تلاش اللہ کی رضا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثرات ان کے پیشانیوں میں صاف ظاہر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نشانی بتائی ہے کہ اتنا زیادہ وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے پیشانی سجدوں کے اثر سے نمایاں ہیں۔ آج بھی ہم کسی کے پیشانی پر نشان دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ بندہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اللہ کے آگے سر جھکانے والا ہے۔ صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، سیماہم نشانیاں، ان کی نشانی، سیماہم
فی وجوہہم، ان کے چہرے میں ان کی نشانی کیا ہے؟ سجدوں کے نشان سے نمایاں ہے، یعنی سجدوں کا نشان جو ہے ابھر کر کے دکھائی دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال صرف قرآن ہی کے اندر نہیں ہے، سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے جری اور دیدہ دلیر ہیں وہ لوگ جن کی تعریف اور پرشنسا اللہ تعالیٰ نے اپنی سابقہ کتابوں میں بھی کی ہے اور اپنی آخری کتاب میں بھی کی ہے، اس کے باوجود ہمارے نبی کے اصحاب کی کردار کشی کرتے ہیں، چھیٹا کشی کرتے ہیں اور انہیں برا بھلا بولتے ہیں، کتابوں میں لکھتے بھی ہیں، تقریروں میں کہتے بھی ہیں۔ کتنے بدبخت ہیں ایسے لوگ کہ جن کی تعریف اللہ کرے ان کی برائی یہ بیان کرتے ہیں۔ بات تو وہی ہوئی کہ آسمان کا تھوکا منہ پہ گرتا ہے، تو جس کی تعریف اللہ کرے، جن کی برائی کر کے اپنے منہ پر ہی کالک ملنے والے ہیں اور اپنے ہی نامہ اعمال کو یہ خراب اور برباد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال کیا بیان کی گئی ہے؟ وہ مثلہم فی الانجیل، انجیل کے اندر مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک کوپل، یعنی کوئی جس کھیتی کرنے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہے نا، کھیتی میں جب کرتے ہیں، جب دانا اس میں پیرتے ہیں تو دانا پھٹ جاتا ہے، پھٹ کر کے پہلے اس کو ایک کوپل کی شکل میں نکلتا ہے، ایک شگوفہ، ایک کوپل نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو پتیاں آتی ہیں، پھر اور بڑا ہوتا ہے، پھر تنا مضبوط ہو جاتا ہے، پھر شاخیں اور پتیاں اور پھول اور پھل، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ، مضبوط ہوا، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ اسلام کی شروعات کیسے ہوئی اور کس طرح سے یہ مضبوط ہوا، اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ ابتدا کیسے ہوئی اور پھر شباب کیسے آیا اور پھر جوانی اور پھر اس کے بعد اس کی نشو و اشاعت کس طرح سے ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا اس آیت کے اندر کہ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، جب اس کیفیت کے ساتھ کھیتی آگے بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا کھیت سرسبز و شادابی سے لہلہا ہوتا ہے، لہلہا اٹھتا ہے، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، اس وقت کسان، کھیتی کرنے والے شیتکری بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب ہماری محنت رنگ لانے والی ہے۔ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، کھیتی کرنے والا خوش ہوتا ہے، لیکن جو اس کا حاسد ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر کڑتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا ہے، یا جس کی کھیتی مان پڑ جاتی ہے وہ اس کے مقابلے میں جس کی کھیتی ہری بھری ہے کڑتا ہے، وہ جلتا ہے اندر اندر سے کہ میں نے بھی محنت کی تھی، میری کھیتی تو آئی نہیں، اور اس نے بھی محنت کی، اس کی کھیتی آ گئی، ہے نا۔ تو اندر ہی اندر وہ غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے۔ کفار و مشرکین نے یہ پوری کوشش کی تھی کہ اسلام کا پودا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب میں لگا رہے ہیں، یہ پودا آگے نہ بڑھے، یہ مٹ جائے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسلام کا پودا لگا، بڑھا، اور ترقی بھی اس نے کیا، اور ترقی اتنا کیا کہ عرب سے نکل کر کے عجم تک پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ظاہر بات ہے کہ جو اس کے مخالفین تھے انہیں جلنا ہی تھا، انہیں جلنا ہی تھا، اور وہ جلتے رہے، مرتے رہے، کڑتے رہے۔ آج بھی انہی کی نسلیں جو باقی ہیں آج بھی اسلام سے جلتی ہیں اور کڑتی ہیں، اور انہیں جب کچھ نہیں ملتا ہے تو ہمارے نبی کے اصحاب کو وہ نشانہ بناتی ہیں، انہیں برا بھلا کہتی ہیں، بجز چند افراد کے باقی لوگوں پر ان کی زبانیں تان دراز ہوتی رہتی ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، ایک ہی شجر کے سارے برگ و بار ہیں، سارے پھول اور پتیاں ہیں، تو ایک ہی درخت میں ایک کو اچھا کہا جائے اور ایک کو برا کہا جائے، کچھ لوگوں کو اچھا کہا جائے، کچھ لوگوں کو اپنا لیا جائے اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ تو ویسے بھی انتہائی غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ جب صحابہ کرام کی تمام صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، تو انہی صحابہ کرام میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی آل و اولاد بھی شامل ہے، انہوں نے بھی آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو تو سب سے پہلے تو صحابی کو زمرے میں آئے، اور صحابی کے زمرے سے
ایک درجہ ان کا آگے بڑھا کہ وہ اہل بیت کے زمرے میں آ گئے. تو ایسے صحابہ کرام کے ایک ہی درجات نہیں ہیں, کئی درجات ہیں. من جملہ سارے صحابہ کرام ہماری محبت, ہمارے احترام کے قابل ہے, ہمارے ایمان کا جز ہیں, ہمارے ایمان کا معیار ہیں. اور انہی صحابہ میں درجہ بندی بھی ہے. جیسے ایک درجہ صحابہ کرام میں آپ یہ اہل بیت کا ہی لے لیں, تو اہل بیت یعنی آپ کے گھر والے, آپ کے ازواج مطہرات, آپ کے اعلی اولاد علی, فاطمہ, حسن و حسین, یا آپ کے داماد, بیٹی اور نواسے, اور اس طرح دوسری بیٹیوں کے جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے وہ آپ کے اعلی اولاد میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک درجہ یہ ہے. اور درجے میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ ایک درجہ ہے. صحابہ کرام میں ایک درجہ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ. 10 وہ صحابہ کرام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے جنتی ہونے کا پروانہ دیا تھا, وہ عشرہ مبشرہ ایک درجہ ان کا. آپ اصحاب بدر دیکھیں گے کہ جنہوں نے کفر و اسلام کی سب سے پہلی لڑائی لڑی, جن کی تعداد 313 تھی, انہیں اصحاب بدر کہا جاتا ہے. ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی دنیا میں مغفرت کا پروانہ دے دیا کہ اب تم جو کچھ بھی کرو تم سے میں راضی ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پروانہ اصحاب بدر کے تعلق سے. اصحاب وحد ہیں, اصحاب حنین ہیں, اصحاب بیت رضوان ہیں. اس طرح سے یہ درجہ بندی ہے, لیکن کل ملا کے سب کیا ہیں؟ صحابہ ہیں. تو کچھ انفرادی خصوصیات اور مجموعی خصوصیات سب ملا کر کے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے آیات بینات کے ذریعے, جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر نازل کر دیا ہے, اور جسے قیامت تک سارے اسلام قبول کرنے والے, دائرہ اسلام میں آنے والے پڑھتے رہیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف اپنی کتاب میں کی ہے. اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص صحابہ کرام پر چھیٹا کشی کرتا ہے یا اس میں توڑ ٹکڑے کر کر کے کسی کو مانتا ہے کسی کو نہیں مانتا ہے, تو یہ اس کی بدعقلی ہے, ناعاقبت اندیشی ہے, اور یہ اس کا تعصب ہے کہ جو خاندان شروع سے لے کر آخر تک باہم شیر و شکر رہے, باہم جن کی آپس میں شادیاں ہوتی رہیں, ایک دوسرے سے محبتیں, ایک دوسرے کے ساتھ تجارت, خاندانی تعلقات اور دینی اور ایمانی رشتہ جن کا شروع سے لے کر آخر تک, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک میں کہوں اگر ان کی نسلیں باقی ہیں وہ آپس میں شیر و شکر ہیں, ان کے درمیان ہمیں کچھ ذرا سی باتوں کو لے کر کے 2 ٹکڑوں میں 2 بھاگ میں بانٹنا, ایک پر لان تان کرنا اور ایک کا پکش رکھنا, یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کو چنا, اور انہی صحابہ کرام میں سے 10 جو عشرہ مبشرہ ہیں, ٹاپ 10, ان میں سے سب سے اوپر حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, 4 یہ جنہیں خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے. 2 حضرت ابو بکر, حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں, اور 2 داماد ہیں. اس میں ایک تیمی بنو تیم کے ہیں, ہے نا, ایک اموی ہیں, ایک علوی ہیں, ہاشمی ہیں. اب یہ دیکھیے جو قریش کی مختلف شاخیں ہیں, مختلف شاخوں کے افراد یہاں شامل ہیں عشرہ مبشرہ میں. قبیلے قریش کی جو مختلف شاخیں ہیں, بنو امیہ بھی اسی قبیلے قریش کی ہی شاخ ہے, الگ سے کوئی شاخ نہیں ہے. تو یہ سب جو شاخیں ہیں آپس میں ایمانی رشتہ بھی ہے, خونی رشتہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ ان کی تجارت, ان کا لین دین اور ان کے دنیاوی معاملات بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اب ان میں سے کچھ کو الگ اور کچھ کو الگ. آپ حضرت ابو بکر کو برا بولیں, حضرت عمر کو برا بولیں, حضرت عائشہ کو برا بولیں, اور حضرت حفصہ کو برا بولیں, اور حضرت فاطمہ کو اچھا بولیں, حضرت علی کو اچھا بولیں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک طرف حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ ہیں, دوسری طرف حفصہ ہیں, یہ بیویوں کی کیٹیگری میں ہیں. بیٹی کی کیٹیگری میں حضرت فاطمہ ہیں. حضرت فاطمہ کی اولاد سے آپ کو محبت ہو اور بیویوں سے محبت نہ ہو,
یہ درجہ بندی کہاں سے آپ لے کے آئیں گے؟ یہ درجہ بندی کیسے کریں گے؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کون سی عقل آپ کون لگائیں گے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ دین پر نہیں تھے؟ نعوذ باللہ، صرف اس وقت علی ہی تھے دین پر۔ کتنی غلط بات ہے یہ ہے۔ سورج چمک یعنی اظہر من الشمس جو بات ہے، چمکتا ہوا سورج، اس کو دھندلا کرنے کی آپ کی کوشش کتنی ناروا ہو سکتی ہے؟ جتنی ناروا ہو سکتی ہے اتنا سوچ لو آپ کہ سسر داماد کے رشتے کو آپ کاٹ دو، بیوی کو آپ کاٹ دو، زندگی بھر جس سے آپ نے محبت کی، آخری وقت میں جس کی محبت کی وجہ سے آپ کی یہ خواہش تھی کہ میرا دم واپسی اس بیوی کے گھر میں ہو، اس بیوی کو آپ غلط بولو، گالیاں بکو اور ایک دم فحش زبان استعمال کرو، اور آپ پھر دم بھرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے، نبی کے بیٹی سے آپ کو محبت ہے، نبی کے نواسے سے آپ کو محبت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک گھر میں دو حصہ آپ کر کے ایک کو اپنا محبوب بناؤ، ایک کو دشمن بناؤ، تو جو گھر کا مکھیا ہے وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ کیا بیہیویئر ہو، کیا سلوک کرے گا؟ کیا آپ کو اپنا مانے گا؟ قطعی نہیں مانے گا، قطعی نہیں مانے گا۔ حضرت ابو بکر کو اگر کسی نے تکلیف دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دفاع کے لیے۔ حضرت عائشہ کو اگر تکلیف دی کسی نے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی، سورہ نور پڑھ لو آپ، تکلیف ہی کی بات ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک سورت جس میں 10-12 آیتیں لگاتار نازل کر کے حضرت عائشہ کا تزکیہ کر دیا۔ صحابہ کرام کو کس نے برا بھلا بولو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ بتائیے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف رسول ہے، اور ان کے بالمقابل آپ کھڑے ہو کہ جس کا تزکیہ، جس کا توصیہ اللہ اور رسول کرے، ان میں سے آپ بعض کو برا بولتے ہو اور بعض کو اچھا بولتے ہو۔ یہ ہے آپ کی محبت؟ یہ ہے آپ کی محبت؟ قطعی نہیں۔ ہمارے یہاں محبت، سارے صحابہ محبت کا معیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہ صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے، ان کی طرح اگر ہمارا ایمان ہے تو ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اگر ان کی طرح ہمارا ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا ایک مثال کے ذریعے سے کہ صحابہ کرام آپس میں سارے کے سارے شیر و شکر تھے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے رحماء بینہم، سارے کے سارے صحابہ کیا تھے؟ آپس میں رحم دل تھے، شفیق تھے۔ تب جب سارے صحابہ آپس میں اتنے زیادہ ملنسار، اتنے زیادہ اتنا خوش خلقی پیش کرنے والے، اچھے کردار کے مالک تھے، تو آپ اس میں تیاں پانچا کر کے کسی کو ادھر، کسی کو ادھر، کسی کو اپنا، کسی کو غیر بنا کر کے آپ اس میں چنو گے تو آپ کسی لائق نہیں ہو، کیونکہ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، فرما دیا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر لعن طعن مت کرو، میرے صحابہ کو گالی گلوچ مت بکو، میرے صحابہ پر تنقیدیں مت کرو۔ یہ اور بات ہے کہ تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہیں، لیکن تمہارے مقابلے میں ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے قلوب و اذہان کو ٹٹول کر کے انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دے چکا ہے۔ گرچہ کہ وہ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے آپس میں تو تکار، لڑائی جھگڑے ہے نا، اور مت بھید، ایک دوسرے کے خلاف، یہ ساری چیزیں بشری تقاضا ہیں، یہ ہوتی رہتی ہیں، ان سے بھی ہو گئی، ان سے بھی ہو گئی۔ لیکن تمہارا کیا؟ تم کو ہم نے پروانہ نہیں دیا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ تمہارا نامہ اعمال جب کھلے گا تب کلیئر ہوگا کہ میں تم سے راضی ہوں کہ نہیں۔ لیکن میرے نبی کے اصحاب سے میں یہی راضی ہونے کا پروانہ دے رہا ہوں، ابھی وہ میرے پاس نہیں آئے ہیں، وہ ان کا نامہ اعمال نہیں کھلا ہے، اس سے پہلے ہی میں نے انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی، کیونکہ میں عالم الغیب و شہادہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، اسے معلوم تھا کہ میرے نبی کے جو اصحاب ہیں ان کے درمیان آگے چل کر کے مت بھید ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، قتل و خون ریزی بھی ہو جائے گا، لیکن یہ سارا معاملہ صرف اجتہاد کی بنیاد پر، اپنے آپ کو
ترجیح دینے کی بنیاد پر ہوگا، دشمنی کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، خاندانی اونچ نیچ کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اور تم نے تو یہاں خاندانی اونچ نیچ بنا دیا، بنو امیہ کو ایک دم نیچے کر دیا، بنو امیہ کو ایک دم نیچے کر دیا، اور بنو قریش کو آپ نے، بنو قریش میں سے آل بیت کو، اہل بیت کو آپ نے چن لیا۔ یہ کہاں سے آپ لائے؟ کیا دلیل آپ کے پاس ہے کہ آپ اہل بیت کو چن لو اور بنو امیہ کو جو صحابہ کرام کے من جملہ زمرے میں شامل ہیں اور جن کی بہت ساری خدمات ہیں اور جن کا یعنی بنو امیہ کا اور اہل بیت کا آپس میں خونی رشتہ بھی ہے، ایک دوسرے کے کسی کی بیٹی ان کے گھر میں ہے، ان کی بیٹی ان کے گھر میں، یہ ان کے داماد ہیں، وہ ان کے سسر ہیں، وہ ان کے بہنوئی ہیں، یہ رشتے جب ان کے آپس میں ہیں تو آپ اہل بیت کو الگ کر لو اور بنو امیہ کو الگ کر دو، آپ اہل بیت کو الگ کر لو اور عشرے مبشرہ کو الگ کر دو، آپ اہل بیت کو الگ کر لو، صحابہ کرام کو الگ کر دو۔ یہ درجہ بندی آپ کہاں سے لاؤ گے؟ کیا آپ کو کوئی ایسی اللہ کے رسول کی کوئی حدیث آپ کے پاس ہے یا کوئی آیت آپ کے پاس ہے؟ آیت بھی جس آیت سے آپ استدلال کرتے ہو اہل بیت الگ اور صحابہ الگ، اس آیت کے ساتھ آپ درویوہار کرتے ہو۔ وہ آیت سورہ احزاب کی ہے، سورہ احزاب کی آیت لگاتار 22، 23، 24، 25 یہ آیتیں آپ پڑھو، اس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے، اور اہل بیت سے مراد تمام مفسرین من جملہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد اس آیت کریمہ کے اندر سیاق و سباق کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور اسی آیت کو لے کر کے آپ کہتے ہو کہ نہیں ازواج مطہرات نہیں ہیں، اس سے مراد صرف ایک روایت آپ کو ملتی ہے حدیث قصہ، اس آیت کو اس روایت کو لے کر کے آپ کہتے ہو کہ نہیں جو آپ کے چادر میں تھے وہی اہل بیت ہیں اور اس کے باہر جو تھے وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ عجیب تماشا ہے، عجیب تماشا ہے آپ کا کہ آیت نازل ہوئی یا نسان نبی کہہ کر کے، اے نبی کی بیویوں کہہ کر کے ان کو آپ چھوڑ دیتے ہو، اور جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے اہل بیت کے ساتھ آل علی کو بھی شامل کر لیا ہے، تو ان کو آپ فرسٹ درجہ دیتے ہو، اور جو فرسٹ درجے میں ہیں ان کو نکال کے باہر کر دیتے ہو، درجہ ہی نہیں دیتے ہو۔ کوئی تماشا ہے نا، اس کو بولتے ہیں تحریف قرآن، قرآن کی آیتوں میں تحریف کرنا، رد و بدل کرنا۔ اور تمہاری زندگی تو یہی ہے کہ قرآن کی آیتوں کو بدلو، احادیث کو بدلو، جو مطلب کی چیز ہے اس کو کھینچ لو، اور جو مطلب کی چیز تمہارے نہیں ہے اس کو کہہ دو کہ یہ محرف ہے، یہ تمہارا سیوا رہا ہے۔ تو کل ملا کے یہ خلاصہ کلام میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہینہ ابھی شروع ہونے والا ہے، اس مہینے میں تبرہ بازی شروع ہو جائے گی، اور کیا کہوں اہل سنت والجماعت کا بھی ایک طبقہ انہی کے سر میں سر ملا کر کے 10 دن مجلسیں کرے گا۔ وہ بھی 10 دن مجلس کرتے ہیں جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان صحابہ ہیں، وہ بھی 10 دن کی مجلس کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے پڑھے لکھے لوگ بھی 10 دن کی مجلس کرتے ہیں، اور جانے انجانے تاریخی روایتوں کی کوئی ان کے پاس تحقیق نہیں ہے، بس صرف وہ واعظ ہیں، وہ اپنے ان وعظ میں خاندان بنو امیہ پر چھیٹا کشی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بھی اس میں لپیٹے جاتے ہیں کیونکہ خاندان بنو امیہ ہی کے وہ چشم و چراغ ہیں۔ تو اس طرح سے عوام اور جنتا کے ذہن میں ون سائڈ محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے علاوہ جو ہیں ان سے محبت کا انکار، یہ اہل سنت والجماعت کے افراد کرتے ہیں، جبکہ یہ زیبا نہیں تھا۔ ہاں اگر آپ کو کرنا ہی تھا تو جو وہ مخالفت کر رہے ہیں قرآن و سنت کی، صحابہ کرام کی جو دشمنی نکال رہے ہیں اس کے برخلاف اور بہت زور و شور سے آپ تائید کرتے کہ نہیں، جن کی آپ مخالفت کر رہے ہو قرآن و سنت سے ان کے فضائل ثابت ہیں، نبی نے ان کی فضیلتیں بتائی ہیں، حضرت ابوبکر کی الگ ہیں، عمر کی الگ ہیں، عثمان کی الگ ہیں، علی کی الگ ہیں، طلحہ و زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر اصحاب کی
تمام کی انفرادی خصوصیات اور فضائل بھی ہیں اور مجموعی طور پر تمام صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے خاندان بنو امیہ کے جو صحابہ کے زمرے میں آتے ہیں، جو تابعین کے زمرے میں آتے ہیں، ان تمام کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول کا ایک مجموعی حدیث کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے بہترین کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، میرے زمانے کے لوگ، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات زندہ تھے، آپ پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہی ہیں، اور صحابہ میں سب آ گئے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ بہتر ہے جو ان کے نزدیک ہیں، ان کے ایک دم پیچھے، وہ کون ہیں؟ صحابہ کے بعد جسٹ تابعی ہیں، وہ کون ہیں؟ بنو امیہ کے خاندان، بنو امیہ کا خاندان۔ چلو میں نے عرض کیا نا کہ انسان ہونے کے بعد سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو، خاص طور سے صحابہ کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے میٹ دیا ہے اور اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے، تو ہمیں کیا حیثیت، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا جرات کی ان غلطیوں کو کورے دے اور عوام الناس میں اس کو بیان کر کے کچھ لوگوں کے خلاف ہم لوگوں کو کھڑا کر دیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت ہماری نہیں، جہنم ہماری نہیں، یہ زمین و آسمان ہماری نہیں، اس کے اندر جو کچھ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں ہماری، کسی پر ہمارا کوئی اجارہ ہے کہ ہم دیں گے اپنے دشمن کو؟ دیں گے؟ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں، نہ کوئی اجارہ دار، ہم اپنے آپ کے بھی مالک نہیں ہیں، لیکن یہ ملکیت کا حق اتنا جتاتے ہیں کہ جنتی صرف اہل بیت ہیں اور اہل بیت کے علاوہ جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ یہ کیسا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے اور کہاں سے آپ کو یہ نمونہ ملا؟ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب کو رضی اللہ عنہ و رضوان عنہ کہہ رہا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ تیسرا درجہ، پہلے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو خیر القرون کہا ہے، بہترین لوگ کہا ہے۔ بہترین لوگوں کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ برے نہیں ہوں گے یا ان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے یا ان کے اندر کچھ خامیاں نہیں ہوں گی، یقیناً خامیاں ہوں گی، لیکن خامیوں کا استر، خامیوں کا لیول اچھائیوں کے مقابلے میں زیرو کے برابر ہوگا، مائنس پوائنٹ میں جائے گا۔ تو آپ کی عقل مندی کیا ہے کہ آپ مائنس پوائنٹ کے برائیوں کو لے کر کے لوگوں کو بیان کرو یا اچھائیوں کو لے کر کے لوگوں کو بیان کرو؟ ویسے بھی ہمیں ہماری تعلیمات میں، سنت میں تو یہی ہے بھئی اچھائیوں کو عام کرو، برائیوں کو دباؤ۔ اور ہماری ایک صفت بھی بیان کی گئی ہے امت محمدیہ کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو آپ بتاؤ کہ کسی کے خاندان کی برائی بیان کرنا، کسی کے لڑائی جھگڑے کو بیان کرنا اور کسی کے گالی گلوچ کو بیان کرنا، کسی کے مت بھید کو بیان کرنا، یہ بیان کرنا ہے کہ اسے دبانا ہے؟ اسی کے بالمقابل اس کے بعد اچھائیاں ہیں، خیر ہیں، بھلائیاں ہیں، تعاون خیر کے کاموں پر تعاون ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کا تعاون ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے دین کے لیے جہاد ہے۔ یہ سب آپ بھول جاتے ہو، یہ ساری نیکیاں دبا دیتے، اور جو انسان ہونے کے ناطے آپس میں وہ جھگڑے ہو گئے ہیں ان کو آپ بیان کر دیتے ہو۔ آپ کے پاس یعنی آپ کا معیار کتنا گھٹیا ہے، کتنا گھٹیا ہے۔ ایک مثال پر بات ختم کرتا ہوں۔ جو لوگ ہمارے اصحاب کرام کے تعلق سے غلط زبان کھولتے ہیں اور ایک کی برائی بیان کرتے ہیں اور ایک کو اس کے خلاف لڑاتے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم دو بھائی آپس میں لڑ جاؤ، دونوں بھائی خوب گالی گلوچ کرو، میں تیسرا کھڑے رہ کر کے دیکھوں اور بعد میں آپ کا صلح ہو جائے، مل جل جاؤ، اور میں جا کر کے سرے بازار بیان کروں کہ فلاں نے، دونوں بھائیوں نے آپس میں لڑائی کی تھی، ماں بہن کی گالیاں بکی تھی اور اس کو برا کہہ رہا تھا، وہ اس کو برا کہہ رہا تھا۔ جب آپس میں آپ مل چکے ہو، اس کے بعد میرا بیان آئے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بڑا اچھا لگے گا نا کہ نہیں؟ بڑا اچھا بیان ہے، تو جو ہمارے فیور کی بات ہے یہ۔ آپ کیا بولو گے؟ ابے میری صلح ہو چکی ہے ان سے، ہماری رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، ہوا تھا جھگڑا، ہوا تھا، تیرا کیا ہوا تھا؟ ہمارا جھگڑا، انسان ہے، لڑ گئے، ہماری صلح ہو گئی، ہم مل گئے، تجھے کیا ہے خصوصیت اور تیری کیسے جرات ہوئی کہ تو میرے گھر کے جھگڑے کو روڈ پہ بیان کر رہا ہے؟ یعنی اپنی عزت کے بارے میں ہم آستین چڑھا لیں گے،
ہمیں غیرت آئے گی. اور صحابہ اور تابعین کے تعلق سے ہمیں غیرت نہیں آتی ہے. جو ہمارے لیے معیار ایمان ہیں ان کی برائیوں کو, ان کی لڑائیوں کو, ان کی کمیوں کو ہم روڈ پر بیان کریں, اور آپ کی کمیاں جب بیان کی جائے تو آپ کے آستین چڑھ جائیں. یہ دوہرا معیار کیسا میرے بھائی؟ ایمان میں یہ دوہرا معیار کہاں سے آیا؟ ایمان میں ایک ہی معیار ہے. اچھائی ہے تو اچھائی بیان کرو, اچھائی ہی بیان کرو, برائی سے روکو, برائی بیان مت کرو. صحابہ کرام کے تعلق سے خاص طور سے ان کے آپس کے جو مشاجرات ہیں, لڑائیاں ہیں, وہ معفون ہو. وہ مجتہد ہونے کے ناطے ایک گروپ 2 اجر کا مستحق ہے اور ایک گروپ 1 اجر کا مستحق ہے, اور دونوں کے دونوں جنتی ہیں, پر ہم ان کی برائیاں کر کے جہنم خریدنے کے مستحق ہو جائیں گے. لہذا ہمیں صحابہ کرام کی برائیاں نہیں بیان کرنا ہے, ان کے لڑائی جھگڑے نہیں بیان کرنا ہے, ان کی جو اچھائیاں ہیں وہی بیان کرنا ہے اور انہی پر عمل کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ وہ ہمارے لیے معیار ایمان ہیں, اور ہمیں آپس میں دین و شریعت کے کلمے کو متحد ہو کر کے بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کلمہ توحید کو اخلاص و للہیت کے ساتھ 4 دانگے عالم میں پھیلانے کی اور بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے, ایمان پر زندہ رکھے, ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین.